اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ پہلے کلاس جماعت ناہم میں جو ہے وہ آپ کا مکالمہ لکھنا آتا تھا، لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوسچن میں کالم دیا جاتا ہے، تو اس میں امپورٹنٹ کالم آپ دیکھ لیجئے۔ میں آپ کو اپڈیٹس شیئر کرتی رہتی ہوں۔ آپ کو کالم آ سکتا ہے STEM STEM نظام تعلیم کے موضوع پر کالم تحریر کریں، تو آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ STEM نظام تعلیم کون سا ہے۔ STEM میں S سے مراد ہے سائنس، اور T سے مراد ہے ٹیکنالوجی، E سے مراد ہے انجینئر، اور M سے مراد ہے ریاضی کا مخفف۔ STEM تعلیم سے مراد سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کی تعلیم ہے۔ STEM تعلیم ان مختلف 5 شعبوں کی تعلیم ہے۔ STEM یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کی تعلیم آج دنیا بھر میں ترقی اور معاشی استحکام کی بنیاد بن چکی ہے۔ تو ترقی یافتہ ممالک نے اس تعلیمی نظام کو اپنے قومی اہداف میں شامل کر لیا ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ اقوام نے اپنے تعلیمی نظام میں STEM تعلیم کو مرکزی حیثیت دے دی ہے، یعنی کہ امریکہ میں تو یہ جو تعلیمی نظام ہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، تاکہ مستقبل میں معاشی اور تکنیکی جو ترقی کے لیے ہے وہ ماہرین کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ تو پاکستان میں بھی جو ہے سائنس و تکنیکی ماہرین کی شدید کمی ہے، کیونکہ تو ہمارے ملک کو صحت، پانی، توانائی، مواصلات اور دیگر اہم شعبوں میں بے شمار جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جنہیں حل کرنے کے لیے مقامی ماہرین کی قلت ہے۔ تو غیر ملکی ماہرین کی خدمات جو ہے حاصل کر کے اہم منصوبے جیسے موٹر ویز، ڈیمز اور بندرگاہیں بنائی جاتی ہیں، جبکہ پیچیدہ بیماریوں کے علاج اور صفائی کے نظام کی بہتری کے لیے بھی بیرونی ممالک کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو وفاقی میدان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی میں روایتی ہتھیار کے بجائے ڈرون، ریموٹ کنٹرول آلات اور کمپیوٹر سسٹم کی ہیکنگ جیسے پیچیدہ طریقے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان تمام ہتھیاروں اور نظام تعلیم کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کی ضرورت ہے جو دفاعی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں۔ تو عزیز طالبہ و طالبات، آپ کو اپنے اس ٹاپک پر بہت زیادہ زور دینا ہے۔ آپ کو اس سے ریلیٹڈ کالم لکھنا آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ پاکستان کو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت رکھنے والے افراد کی تیاری کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آنے والے برسوں میں جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نصاب میں ضروری تبدیلیاں جو ہیں وہ لانا لازمی ہوں گی۔ خاص طور پر بچوں میں ان مضامین کی دلچسپی بڑھانے اور ان میں اعلیٰ قابلیت پیدا کرنے کے لیے فوری اقدامات درکار ہیں۔ پنجاب میں تعلیمی نظام کا بنیادی ڈھانچہ ابھی تک مناسب حالت میں نہیں ہے کہ اسکول میں بنیادی سہولتوں کی کمی ہے، جیسے عمارتیں، چھتیں اور دروازے۔ اس کے علاوہ کچھ اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد ناکافی ہے، اور موجود ہیں تو وہ تربیت جو ہے یافتہ نہیں ہے اتنے زیادہ۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ وسائل اور مستقل کوششوں کی ضرورت ہے، اور اس جدوجہد میں STEM نظام تعلیم کو اہم منزل بنانا گزیر ہے۔ تو پنجاب حکومت تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، لیکن ملک کو عالمی سطح پر کامیاب بنانے کے لیے چاروں صوبوں کو یکساں طور پر STEM تعلیم کو ترجیح دینا ہوگی۔ دانشور خود انحصار یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اعلیٰ تعلیم جو ہے یافتہ ماہرین کی تیاری ہی قوم کی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ یہ ماہرین ہمارے قومی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پاکستان میں STEM نظام تعلیم کے فروغ کے لیے 3، 5 اور 10 سالہ منصوبے تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ NGOs اور دیگر تنظیموں کو اس سلسلے میں مل کر کام کرنا ہوگا۔ طلباء میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے لیے تحریک پیدا کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ہمارے تعلیمی نظام کا بنیادی ڈھانچہ کمزور ہے، لیکن مستقبل میں عالمی ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے STEM تعلیم کی طرف بڑھنا گزیر ہے۔ اس کے لیے طلباء کو ایک طویل المدتی منصوبے کے تحت تیار کیا جائے، تاکہ وہ مستقبل میں اس نظام کو رائج کرنے اور قومی قیادت کی ذمہ داری کو سنبھال سکیں۔ تو جو STEM تعلیم کو فروغ کے بغیر پاکستان عالمی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا۔ آج کا وقت
کا وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس نظام کو اپنائیں، اپنے طلباء کو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کامیابی کے لیے تیار کریں، مستقبل میں ایک مضبوط اور خود مختار انصار قوم کے طور پر ابھارے ان کو۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے یہ اس ٹاپک پر دھیان دینا ہے، اس کو غور سے پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر آ جاتا ہے اسٹیم نظامی تعلیم تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جب پڑھا ہوا ہوگا آپ نے یہ ٹاپک تو آپ اس کو آسانی سے لکھ سکیں گے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور آپ کو انشاءاللہ اچھی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ۔